دوستو یہ قصہ ہے پرانے زمانے کا۔ ایک گاؤں میں ایک لوہار اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن بیٹا بولا، ابا میرے لیے ایک چھری بنا دو، ایسی کہ جس کی دھار بہت تیز ہو۔ لوہار نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا چھری بھلی یا کلہاڑی، یہ تو بتا، تو چھری کا کرے گا کیا؟ بیٹے نے کوئی صاف جواب نہ دیا، بس ضد پکڑ لی کہ چھری چاہیے۔ آخرکار باپ نے بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان لی اور لوہے کی ایک بہت تیز دھار والی چھری بنا دی۔ لیکن جس دن اس کے ہاتھ میں ہتھیار آیا، وہ تو جیسے شیر بن گیا۔ وہ اپنے ہی باپ کو دھمکانے لگا، ابا فوراً جا کر بادشاہ سے میری شادی کی بات کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں یہ چھری تیرے گلے پہ رکھ دوں گا۔ باپ کی روح کانپ اٹھی۔ وہ اس لمحے کوسنے لگا جب اس نے چھری بنائی تھی۔ اب وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ادھر کنواں تھا، ادھر کھائی۔ اگر بادشاہ سے رشتہ مانگے گا تو مارا جائے گا، اگر نہ مانگے تو بیٹا اسے مار ڈالے گا۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چلو بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، اگر مننا ہی ہے تو عزت سے مروں۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا اور بیٹے کے لیے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے؟ مگر اس کے وزیر نے کہا، حضور اگر آپ نے اسے قتل کر دیا تو لوگوں میں بات بنے گی، بہتر یہ ہے کہ اسے ایسی شرط دی جائے جو کبھی پورا نہ ہو سکے۔ وزیر نے لوہار سے کہا، ہم رشتہ دے دیں گے، لیکن شرط ہے کہ تمہارا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ لوہار واپس آ گیا، بیٹے کو ساری بات بتائی۔ دونوں باپ بیٹے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مناظر کا بیان کرتے ہوئے موسیقی کا تاثر بڑھایا جائے۔ جنگل میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، چولہے میں اپنا پیٹ ڈالے ہوئے اور پکوڑے تل رہا تھا۔ لوہار بولا، اللہ کے بندے، میرے بیٹے کو بھی یہ کام سکھا دو۔ آدمی بولا، آگے جاؤ، میرا استاد آگے بیٹھا ہے۔ آگے جا کر دیکھا ایک دوسرا آدمی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہ جلیبیاں تل رہا تھا چولہے میں ٹانگ ڈال کر۔ پھر ایک تیسرے مقام پر پہنچے، ایک آدمی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، وہ گنے کے رس سے گڑ بناتا چولہے میں ٹانگ ڈالے بیٹھا تھا۔ لوہار نے التجا کی اور وہ آدمی مان گیا۔ اس نے ایک کمرے کی چابی دی اور کہا کہ لڑکے کو اندر بند کر دو۔ باپ نے بیٹے کو بند کر دیا، مگر اندر کا منظر خوفناک تھا۔ ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ لڑکا ڈر گیا کہ اب اس کی بھی باری ہے، لیکن اس نے ہمت کی، ایک ہڈی سے دیوار کھودنی شروع کر دی۔ آخرکار وہ ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں ایک خوبصورت جادوگرنی لڑکی بستر پر سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے ساری بات سنی اور کہا، ڈر نہیں، میں تجھے جادو سکھاؤں گی۔ یوں لڑکے نے 1 سال جادو سیکھا۔ 2 سال گزر گئے، باپ واپس آیا۔ وہی آدمی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اسے چابیاں دے دیں۔ باپ نے کمرہ کھولا، لڑکا جادوگرنی کے ساتھ دوسرے کمرے میں تھا۔ اس نے باپ کو ساری حقیقت بتائی۔ لڑکی نے کہا، کہو کہ بیٹا مر گیا، مجھے صرف اس کی ہڈیاں دفنانی ہیں۔ باپ نے یہی بہانہ کیا، چادر میں بیٹے کو چھپا کر لے آیا۔ لڑکی نے نصیحت کی، راستے میں جادو مت دکھانا، میرے باپ کو پتہ چل گیا تو مار دے گا۔ مگر لڑکے نے بات نہ مانی، پہلے بیل بنا پھر اونٹ۔ جادوگر کو خبر ہو گئی، وہ فقیری بھیس میں راستے میں آ گیا، اونٹ کو خرید لیا اور ضد کی کہ نکیل بھی دو۔ مجبوراً لوہار نے دے دی۔ اب جادوگر قابو پا گیا، لیکن لڑکا بھی جادو سیکھ چکا تھا۔ کبوتر بنا، جادوگر باز بنا، لڑکا مینڈک بنا، وہ بگلا، لڑکی کی انگلی میں چھلا بنا، پھر تسبیح کے دانے اور آخری میں موتیوں کا بلا بنا کر جادوگر کو مار ڈالا۔ جب سب کچھ ہوا، لڑکا بادشاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ کہا، کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا تھا؟ بادشاہ حیران ہو گیا۔ لڑکے نے کہا،
میں وہی لوہار کا بیٹا ہوں۔ اب آپ کا وعدہ ہے، مجھے راجکماری سے شادی دیجیے۔ چند دن بعد دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ لوہار کا بیٹا بادشاہ کا داماد اور پھر ولی عہد بنا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد وہی بادشاہ بنا اور انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے سبق یہ ملا کہ طاقت اور علم کا غلط استعمال آخرکار نقصان کا باعث بنتا ہے، لیکن عقل، صبر، محنت اور سچائی انسان کو کامیاب کی بلند ترین منزلوں تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔